وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے یہ اعلان کیا ہے کہ بلوچ جبری گمشدگیوں کے خلاف عید والے دن جو ہے مظاہرہ کیا جائے گا، اور یہ جو ہے مظاہرہ یہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جو قائم ہے طویل عرصے سے بھوک ہڑتالی کیمپ، جس کو آج 5851 دن ہو گئے ہیں، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کیمپ کو وہاں لگے ہوئے، وہاں سے یہ احتجاج جو ہے یہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر جو ہے وہ جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرپرسن ہے نصر اللہ بلوچ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تنظیم کے زیر اہتمام جبری گمشدگیوں کے خلاف عید والے دن 3 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی پرامن مظاہرہ کیا جائے گا۔ ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، ابھی خبریں آئی ہیں جن کو اب ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ BLA اور BLF یعنی بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ نے پاکستانی آرمی کو دھول چٹا دی ہے۔ 12 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک پاکستانی فوج کا اہلکار ہلاک ہو چکا ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ بیک وقت جو ہے وہ 4 شہروں پہ حملہ ہوا ہے، جن میں مستونگ، نوشکی، کوئٹہ اور کلات یہ شہر شامل ہیں۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 4 مختلف حملوں میں 12 پاکستانی فوجی اور ایک اعلیٰ کار جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے۔ ان حملوں میں IED کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور براہ راست جھڑپ بھی ہوئی ہے، تو یہ دونوں قسم کے حملے شامل تھے۔ BLA نے کل ناظرین 2 سہ میں اس علاقہ جو ہے 2 سہ کا، وہاں پہ مرکزی جو RCD ہائی وے ہے اس کے قریب ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول سے نشانہ بنایا۔ گاڑی دھماکے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس موقع پر 9 فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، 9 فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح آج BLA نے کلات کے علاقے منگچر میں جو کالج ہے اس کے اندر فوج نے جو کالج کے اندر چوکی قائم کی ہوئی تھی، جو کیمپ لگایا ہوا تھا، وہ جب فوجی سارے اس کے احاطے میں، جسے انگلش میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں، کمپاؤنڈ میں جب وہ جمع ہوئے تو اس وقت بلوچ سرمچاروں نے جو BLA سے تعلق رکھتے تھے، غالباً فتح بریگیڈ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے آٹومیٹک ویپنز یعنی خود کار ہتھیاروں کا استعمال کیا، ساتھ گرینیڈ لانچر کے کئی گولے بھی مارے، جس کے نتیجے میں 3 فوجی جو ہے وہ کلات کے علاقے منگچر میں جو کالج میں ان کا کیمپ ہے اس میں ہلاک ہو گئے پاکستانی فوجی 3، اور 4 جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی طرح BLA نے کل مستونگ میں CCM کراس کے مقام پر پاکستانی فوج نے ناکہ لگایا ہوا تھا، وہاں جو اہلکار تھے ان پر دستی بم پھینکا، جس سے 3 فوجی شدید زخمی ہو گئے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ BLA نے 3 جون کو کوئٹہ سریاب روڈ پر طارق ہاسپٹل کے قریب پاکستانی فوج کے اعلیٰ کار گلزار ولد نصیر کو حملہ کر کے ہلاک کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کو میں نے BLA کی بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو BLF کی بتاتا ہوں کہ BLA کی جو کارروائیاں اس میں گوادر میں ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکاروں پر BLF کے سرمچاروں نے گرینیڈ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے۔ اسی طرح 4 جون کو جھاؤ میں جو فوج کی سپلائی لے جانے والی گاڑی تھی اس کو روک کر سارا راشن ضبط کر لیا، ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا تھا لیکن اس کو وارننگ دے کے پھر چھوڑ دیا۔ ڈیرہ بھگٹی میں ناظرین یہ ایک آپ کو میں خبر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے اتنے سرمچار مار دیے، اتنے ادھر مار دیے، اتنے ادھر مار دیے، یہ جھوٹ بکتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جبری لاپتہ افراد جو انہوں نے عقوبت خانوں میں رکھے ہیں، جیلوں میں رکھے، یہ ان کو لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلوچ سرمچار تھے جو ہمارے ساتھ لڑائی میں مارے گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ناظرین کل پیش آیا جب ڈیرہ بھگٹی میں سرفراز بھگٹی کے ڈیتھ سکواڈ نے بارکھان کے علاقے کو
جندران میں لڑائی کے دوران 4 سرمچاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بارکھان یا اس کے آس پاس کے علاقے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو ہوا کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ گزشتہ روز سرفراز بھگٹی صاحب جو ہے، صاحب تو ویسے اس کو نہیں کہنا چاہیے، سرفراز بھگٹی ہیلی کاپٹر میں کوئٹہ سے بیکڑ پہنچے، تو اس ہیلی کاپٹر میں 4 لاپتہ افراد کو وہ ساتھ لے کے آئے تھے۔ 4 لاپتہ افراد کو کوئٹہ سے وہ ساتھ لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ان کو اپنے کزن خان محمد کے حوالے کیا۔ سمجھ گئے؟ ان 4 لاپتہ افراد کو آج صبح جو ہے وہ قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی گئی، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مقابلے میں مارے گئے۔ یہ کر رہی ہے پاکستانی فوج۔ ایک طرف پاکستان کی ISBR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ سب فتنہ الہندوستان ہیں، لہٰذا یہ واجب القتل ہیں، اور پورے پنجاب کو انہوں نے لائسنس ٹو کل دے دیا ہے کہ جہاں بلوچ ملتا ہے آپ اگر مار دیں گے تو آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے یہ اعلان کیا ہے کہ بلوچ جبری گمشدگیوں کے خلاف عید والے دن جو ہے مظاہرہ کیا جائے گا، اور یہ جو ہے مظاہرہ یہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جو قائم ہے طویل عرصے سے بھوک ہڑتالی کیمپ، جس کو آج 5851 دن ہو گئے ہیں، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو گئے اس کیمپ کو وہاں لگے ہوئے، وہاں سے یہ احتجاج جو ہے یہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر جو ہے وہ جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرپرسن نصر اللہ بلوچ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تنظیم کے زیر اہتمام جبری گمشدگیوں کے خلاف عید والے دن 3 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی پرامن مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر تمام سیاسی پارٹیوں اور طلبہ تنظیموں سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، یعنی ڈاکٹرز، انجینئر، اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاج میں اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنا کر لاپتہ افراد کے لواحقین کی آواز بنیں، اور جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور ریاستی اداروں کے ہاتھوں بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ اس وقت ناظرین بلوچستان میں پاکستانی فوج کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کی اگر رٹ ہوتی تو ان کو واجب القتل قرار دے کر پنجاب کو یہ لائسنس ٹو کل نہ دیتے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس وقت جو ہے بلوچستان کے اندر جو بلوچ جنگ آزادی ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان حملوں کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے عید مبارک۔ یہ عیدی دی گئی ہے پاکستانی فوج کو، اور دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے۔ خیال یہی ہے کہ کل بھی BLA BLF اور دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے ٹھکانوں پہ بڑے حملے کریں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے حملے نہ بھی ہوں، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ 3 دن جو عید کے ہوتے ہیں ان میں مزید حملے ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔